میرے فرینڈس، آپ سپوز کریں کہ آپ نے بڑی محنت کے ساتھ 100 روپے کمائے ہیں، اور اگر کوئی آپ سے آ کر کے یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ نے جناب جو 100 روپے بڑی محنت سے کمائے ہیں اس میں کا 70% یعنی 70 روپے آپ جو ہیں چیریٹی میں دے دیجئے، دان میں دے دیجئے، غریبوں کی مدد کرنے کے لیے دے دیجئے، تو کیا آپ ایسا کرنے پر راضی ہوں گے؟ ہاں، ہو سکتا ہے آپ راضی نہ ہوں، کیونکہ ہر ایک کامن انسان کا دماغ یہ کہتا ہے کہ میں نے اتنی محنت سے یہ پیسے کمائے ہیں اور اتنا زیادہ اماؤنٹ میں چیریٹی میں کیسے دے سکتا ہوں؟ میں اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے، کوئی محتاج ہے، تو میں اس کو 10 روپے یا 5 روپے اپنی کمائی کا ضرور دے سکتا ہوں، لیکن اتنا زیادہ اماؤنٹ میں نہیں دے سکتا۔ اگر اتنا زیادہ ہی اماؤنٹ دے دوں گا تو پھر میرے پاس کیا بچے گا اور میں کیا کھاؤں گا اور اس سے کیا فائدہ حاصل کروں گا؟ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ انڈیا میں ایک ایسا شخص بھی ہے کہ جس نے اپنی کمائی کا 70% نہیں بلکہ 70% سے بھی زیادہ حصہ چیریٹی میں دے دیا، دان میں دے دیا، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے دے دیا، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ ہو سکتا ہے آپ یقین نہ کریں، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو بالکل اچھے طریقے سے سچائی پتہ چلے گی اور اس شخص کے بارے میں آپ کو سب کچھ جاننے کو ملے گا۔ تو ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ میں آج بات کرنے جا رہا ہوں ایک ایسے شخص کے بارے میں جس کو انڈین IT انڈسٹری کا سیزار کہا جاتا ہے، کہ جس نے 40 سال بڑی محنت سے کام کیا، اور بڑی محنت سے کام کرنے کے بعد اس نے اپنی کمپنی کو سافٹ ویئر انڈسٹری میں دنیا کا گلوبل لیڈرز میں سے بنا دیا، کہ جس کو دنیا کے 20 پاورفل انسانوں میں سے گنا جاتا رہا ہے بار بار، اور 2010 میں بھی گنا گیا، کہ جس کو ٹائم میگزین نے 2004 میں اور 2011 میں دنیا کے سب سے 100 پربھاوی انسانوں میں سے گنا، کہ جس کو بار بار 500 سب سے پربھاوی مسلمانوں میں سے گنا جاتا رہتا ہے دنیا بھر میں۔ یہ وہ شخص تھا جو ڈونیشن اور دان دینے سے پہلے انڈیا کا دوسرے نمبر کا سب سے امیر انسان تھا، لیکن دان دینے کے بعد اس نے اپنی پوزیشنز کو کھو دیا اور وہ آج انڈیا کا 17ویں نمبر کا سب سے امیر انسان ہے۔ تو اتنی باتیں سننے کے بعد آپ کو یہ بات تو پتہ چل گئی ہوگی کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ میں بات کر رہا ہوں عظیم پریم جی کے بارے میں، کہ جنہوں نے فنانشیل ایئر 2021-22 میں ہر دن کورونا وائرس سے بچنے کے لیے 22 کروڑ روپے دان میں دیے تھے، اور اگر آج تک کی ہم بات کر لیں تو انہوں نے آج تک 50,000 کروڑ سے بھی زیادہ روپے دان میں دے دیے ہیں، اور ان کا دان دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، کہ جن کو انڈیا کا سب سے زیادہ جنرس انسان مانا گیا، انڈیاز موسٹ جنرس پرسن، ان کو 2020 میں ایڈل گیو نے ان کو یہ خطاب دیا تھا، یہ ٹائٹل دیا تھا۔ ان کے فادر محمد ہاشم پریم جی نے ایک کمپنی بنائی تھی جس کا نام رکھا تھا ویسٹرن انڈین ویجیٹیبل پروڈکٹس لمیٹڈ، جو کہ ٹوائلٹریز، صابن، سوپس، سن فلاور، ونسپتی آئل جیسے پروڈکٹس بناتی تھی، لیکن ان کے فادر نے اپنے بیٹے یعنی عظیم پریم جی کو پڑھنے کے لیے بھیج دیا تھا، ایک میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا تھا اسٹینفورڈ یونیورسٹی، اور اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں یہ پڑھ رہے تھے، لیکن 1966 میں ان کے فادر کا ڈیتھ ہو جاتی ہے، فادر کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس وقت ان کی عمر ہوتی ہے 21 سال، اور یہ فوراً انڈیا واپس آ جاتے ہیں۔ اب واپس آنے کے بعد ان کے پاس صرف 2 راستے تھے، کہ جو ڈیتھ کے بعد جو رسمیں ہوتی ہیں اس کو ختم کرنے کے بعد یہ واپس پڑھنے کے لیے چلے جائیں، یا پھر اپنے پاپا کی، اپنے فادر کی انڈسٹری کو، اپنی کمپنی کو سنبھالیں۔ تو انہوں نے دوسرا راستہ چنا اور اپنی پڑھائی کو چھوڑ دیا، اور انہوں نے اپنی کمپنی میں جو پروڈکٹس بنتے تھے اور پروڈکٹس بڑھائے اور بڑھاتے چلے گئے الگ الگ طریقے کے، لیکن جب دور آیا 1980 کا، تو اس وقت کمپیوٹر کا زمانہ آنے والا تھا۔ انڈیا میں نئے نئے کمپیوٹر انٹروڈیوس ہو رہے تھے اور انڈیا میں کمپیوٹر آنے لگ رہے تھے، تو انہوں نے سوچا یہ سب سے بڑھیا چیز ہے کہ جس میں ہاتھ آزمایا جا سکتا ہے۔
تو انہوں نے اپنی کمپنی کا نام چینج کر کے وپرو کر دیا اور وہ اپنی کمپنی کو سافٹ ویئر انڈسٹری اور ہارڈ ویئر انڈسٹری میں لے آئے، اور انہوں نے یو ایس کی کمپنی آئی بی ایم کے ساتھ کولیبریشن کرنے کے بعد منی کمپیوٹرز بنانے اسٹارٹ کیے، اور آج ان کی کمپنی سافٹ ویئر انڈسٹری میں گلوبل لیڈرز میں سے مانی جاتی ہے۔ ان کی کمپنی آج انڈیا کی تیسری سب سے بڑی آئی ٹی کمپنی مانی جاتی ہے، اور ان کی کمپنی انڈیا میں آج 9واں سب سے بڑا امپلائر بھی ہے، کہ جس کے کم از کم 2 لاکھ سے زیادہ امپلائی بھی ہیں۔ تو آپ یہ ضرور سوچتے ہوں گے کہ جب اتنا بڑا انسان ہے اور اتنا پیسے والا ہے، اتنی رقم اور اتنے کروڑوں روپے دولت یہ تو لٹا دیتا ہے، غریبوں میں دے دیتا ہے، تو یہ اپنے اوپر خرچ تو اس سے زیادہ کرتا ہوگا، لیوش زندگی گزارتا ہوگا، لگزوریس کارز میں گھومتا ہوگا اور بڑی بڑی یاٹ میں گھومتا ہوگا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جب اس کی کار خراب ہو گئی تھی تو اس نے اپنی کمپنی ہی سے کار خریدنا چاہی، تو لوگوں نے کہا، ان کے امپلائیز نے کہا کہ بھئی آپ ہی کی کمپنی ہے تو کار آپ کی ہوئی، اسے خریدو گے کیوں؟ تو انہوں نے کیا کہا، نہیں جی کمپنی کی کار ہے تو کمپنی کا جو پروسیجر ہے اور جو گورنمنٹ کا جو پروسیجر ہے کہ کمپنی سے کوئی چیز کیسے خریدی جاتی ہے، میں اس پروسیجر کو فالو کر کے ہی کمپنی سے کار خریدوں گا۔ تو یعنی یہ ہر ایک چیز کو ویلیو دیتے ہیں اور بہت زیادہ ویلیو دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری ویلیو ہی کی وجہ سے ہمارے پاس کسٹمرز آتے ہیں، ہم ہر ایک کو ویلیو دیتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہماری کمپنی تھی وپرو، اس کو ویلیوز نے ہی سکسیس دی ہے، سکسیسفل بنایا ہے۔ یہ تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیز کو ویلیو دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو زیروکس کرانا ہے تو پیج کے دونوں سائڈ پر کرائے، ایک سائڈ پہ کیوں کرائے کہ ایک سائڈ برباد ہو۔ پہلے ان کی کمپنی میں بڑے بڑے کپ ہوا کرتے تھے کافی کے، کہ جس کی وجہ سے وہاں کے امپلائیز کم سمے میں کافی ختم نہیں کر پاتے تھے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ جب کافی برباد ہو رہی ہے تو کافی کے کپ ہی چھوٹے کر دو۔ ٹوائلٹ پیپرز پہ بھی یہ دھیان رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ٹوائلٹ پیپرز پہ کتنا زیادہ خرچہ ہو رہا ہے، اس کو کم کرو۔ یعنی یہ ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز پر دھیان دیتے ہیں اور لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ کم پیسے خرچہ کیا کرو۔ لیکن اس کی وجہ سے انہیں کنجوس کہا جاتا ہے، مکھی چوس کہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ کنجوس یا مکھی چوس نہیں ہیں، بلکہ یہ ویلیو دینا جانتے ہیں، اور یہ جب اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ویلیو دینا جانتے ہیں تو یہ یعنی اپنے امپلائیز جسے ہیومن ریسورسز کہا جاتا ہے، اس کو کتنی زیادہ ویلیو دیتے ہوں گے آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ کئی ان کے امپلائیز تو ایسے تھے کہ جن کو ٹریننگ دینے کے لیے انہوں نے خود فورن کمپنیز میں اور فورن انڈسٹریز میں بھیجا۔ کچھ لوگ آج ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اگر کچھ روپے بھی آ جاتے ہیں تو وہ لیوش زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں، دوسروں کی مدد نہیں کرتے، نہ دوسروں کی سنتے ہیں، بلکہ اپنی ہی کرتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، ایک جو شاعر نے کہا تھا کہ جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے۔ تو محمد ہاشم پریم جی اپنا لہجہ کو بہت زیادہ نرم رکھتے ہیں، اپنا مزاج بہت زیادہ نرم رکھتے ہیں، لوگوں سے صحیح بات کرتے ہیں، زیادہ پیسے اڑانا پسند نہیں کرتے، زیادہ مہنگے کپڑے پہننا پسند نہیں کرتے۔ تو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، عظیم پریم جی کے بارے میں سیکھنے کو ملا ہو، جاننے کو ملا ہو، تو آپ ویڈیو کو لاسٹ تک آپ نے دیکھ لیا تو ویڈیو کو آپ لائک بھی کر دیجئے گا، شیئر بھی کر دیجئے گا، اور چاہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔